حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ چند دن کے لیے ہی صحیح فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ جاری تھی وہ جنگ رک گئی ہے، اور 4 دن کے لیے ہی صحیح آپس کے اندر فلسطین اور اسرائیل کے اندر سمجھوتا ہو گیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے پر جنگ نہیں کریں گے۔ 4 دن تک جنگ کا سلسلہ موقوف رہے گا۔ اس میں سب سے پہلے ہم قطر کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ قطر اس کے درمیان میں آیا اور قطر نے انتہائی جانبازی، فراست اور سلیقہ مندی اور اپنی ذہنی توانائی کے ذریعے سے ثالثی کا کردار نبھایا اور آپس میں اسرائیل کو اور فلسطین کو بیٹھ کر کے بات کرنے کا موقع دیا، اور اپنی ثالثی کے اندر قطر نے یہ معاہدہ کروایا کہ چند دن کے لیے ہی صحیح لیکن اسرائیل کی جنگ رک جائے گی اور فلسطین معصوم بچوں پر، نہتھے بچوں پر اور بوڑھوں پر، عورتوں پر اسرائیل کا ظلم نہیں ہوگا۔ محترم سامعین کرام، ذرا آپ سوچیں کہ وہ اسرائیل جس کو اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر اور اپنے وسائل پر، اپنے ٹینکوں پر، اپنے بم بارود پر، اپنی فوج پر، اپنے ہتھیار پر، اپنی میزائل پر اور اپنے دیگر آلات پر اس قدر غرور تھا، تکبر تھا، فخر تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا اسے کہ وہ جب چاہے جس کے وجود کو چاہے مٹا کر کے رکھ دے، دنیا کو خاک میں ملا کر کے رکھ دے۔ وہ اسرائیل جس کے پاس اتنی بڑی طاقت تھی، قوت تھی، آخر وہ کیسے مان گیا، اور آخر وہ چند دن کے لیے ہی صحیح جنگ بندی کرنے پر وہ کیسے مجبور ہوا؟ یقیناً بلا شبہ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت۔ شروعات جب ہوئی تھی، جنگ کی جب ابتدا ہوئی تھی، تو سوشل نیٹ ورک پر گودی میڈیا کے ذریعے سے ایسی خبر آ رہی تھی کہ بس اسرائیل نے وارننگ دے دی ہے، سارنگی بجا دی ہے، اور صرف 48 گھنٹے کا وقت دیا ہے، 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے۔ 48 گھنٹے کے اندر، 24 گھنٹے کے اندر، 2 دنوں کے اندر، 1 دن کے اندر غزہ کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے گا، روئے زمین سے غزہ کا نقشہ ختم ہو جائے گا، اور غزہ کی جتنی آبادی ہے ان سب کو تہہ تیغ کر دیا جائے گا، ان سب کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ غزہ کے اندر جتنے مکانات ہیں ان سب کو ملبے کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا، سوائے وہاں سمندر کے اور مٹی کے اور کچھ کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسرائیل کے پاس اتنی طاقت ہے کہ جیسے کوئی بٹن ہو اور بٹن دباتے ہی قیامت برپا ہو جائے غزہ کے اندر، اور بٹن دباتے ہی غزہ کے مکانات روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے، اور بٹن دباتے ہی جتنے بھی غزہ کے اندر مظلوم مسلمان بھائی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے پیارے ہو جائیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل تھی، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کا مقابلہ کیا، اور تیروں کا مقابلہ، ٹینکوں کا مقابلہ، گولیوں کا مقابلہ پتھر کے ذریعے سے، لاٹھی اور ڈنڈے کے ذریعے سے، گلی کے ذریعے سے کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا کہ اسرائیل جھکنے پر مجبور ہوا، اور یقیناً جھکا۔ کیسے جھکا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یعنی یہ کہ اسرائیل، جو ہمارے فلسطینی بھائی اسرائیل کے یہاں قید کیے گئے ہیں، وہ فلسطینی بھائیوں بہنوں کو 150 چھوڑے گا، اس کے جواب میں فلسطین 50 آدمی کو چھوڑے گا، یعنی ایک کا بدلہ 3 گنا بڑھا کر کے فلسطین اپنے قیدیوں کو لے گا۔ یہ جھکنا نہیں تو اور کیا ہے، یہ جیت نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ کی نصرت نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، برابری پر بات ہوتی تب بھی فلسطین کی یقیناً جیت ہوتی، لیکن یہاں برابری سے بڑھ کر
گنا سے بڑھ کر 2 گنا اور 2 گنا سے بڑھ کر 3 گنا 150 اسرائیل فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا، اس کے جواب میں فلسطین صرف 50 قیدی کو رہا کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے میرے محترم، تجزیہ کاروں نے یہ نکالا ہے کہ جنگ جب ہوتی ہے تو جنگ تلواروں کے ذریعے سے، تیروں کے ذریعے سے، گولی بم بارود کے ذریعے سے، چاہے جس کی شکست ہو یا جس کی جیت ہو، لیکن حوصلہ کے اعتبار سے، عزم کے اعتبار سے اور روحانی قوت کے اعتبار سے جیت یقین فلسطینی بھائی کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسرائیل سے تقریباً 1 لاکھ آدمی بھاگ چکے ہیں، یا بھاگنے کے لیے درخواست ڈال چکے ہیں، یا ہجرت کرنا چاہتے ہیں، یا وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، کئی اور ممالک میں جانا چاہتے ہیں۔ اس کو اسرائیل محفوظ نہیں لگ رہا ہے۔ ان کی تعداد 1 لاکھ سے متجاوز ہو گئی۔ ان کے پاس وہ ہمت نہیں رہا، وہ جگر نہیں رہا، انہیں اپنی زندگی زیادہ پیاری رہی، انہیں اپنا ملک پیارا نہیں رہا، اور وہ اسرائیل سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے یا بھاگ گئے۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ مارنے والا طاقتور، جس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، وہ بھاگنے پر مجبور ہے، اور جس بیچارے کے پاس نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ لائٹ ہے، نہ نیٹ ورک کنیکشن ہے، نہ کھانے پینے کے لیے غلہ ہے، اور نہ دوا معالجہ کے لیے ہسپتال ہے، کچھ بھی باقی نہیں ہے، اس فلسطین کا ایک بچہ بھی اپنی سرحد کو نہیں چھوڑا، ایک درخواست بھی نہیں دیا۔ انہوں نے اپنی جگہ سے محبت کی ہے، اور انہوں نے اپنے وطن سے محبت کا ثبوت دیا ہے، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، انہوں نے اپنی جان کو گنوایا ہے، اور اپنے خاندان کو گنوایا ہے، اپنے اسکول کالجز کو گنوایا ہے، اسپتال کو گنوایا ہے، ہر چیز کو قربان کیا ہے، لیکن اپنے ملک سے دربدر نہیں ہوئے، اپنے ملک کو چھوڑ کر کے نہیں بھاگا، اپنے ملک سے راہ فرار اختیار نہیں کیا ہے۔ پیسہ کے اعتبار سے نقصان اتنا زیادہ ہوا ہے، معاشی نقصان، اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اسرائیل کا جو معاشی نقصان ہوا ہے وہ $600 ملین، افرادی قوت نہ ہونے کی وجہ سے روزانہ اسرائیل کو $600 ملین نقصان ہوتا ہے، اور اس کی جو معیشت کی جو GDP ہے اس کا 10% اسرائیل کو نقصان ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے اندر جو فلائٹیں تھیں وہ فلائٹ کینسل ہو چکی ہیں، جو اسکول تھا وہ اسکول بند ہو چکے ہیں، جو دفاتر ہیں سرکاری وہ سب بند ہو چکے ہیں، جو ان کے ریزرو فورس تھے 3 لاکھ جو کہیں اور کسی کام میں مشغول تھے، ان سب کو اسرائیل نے بلا لیا ہے، اور ان سب کے باوجود روز بروز اس کی معیشت دن بدن گھٹتی جا رہی ہے، اور وہ تقریباً 15 سال پیچھے ہو گیا ہے۔ 2023 میں وہ جی رہے ہیں، اور 2000 تقریباً وہ 8 کے در پر آ گیا ہے، یعنی اس کی جو معیشت کی ترقی تھی 2008 میں جتنا وہ ترقی پذیر تھا، 2008 میں اس کی جو حیثیت تھی وہ حیثیت ابھی لوٹ کر کے آ گئی ہے۔ اگر چند دن یہ سلسلہ اور چلتا رہا تو پتہ نہیں اسرائیل اور کہاں چلا جائے گا، لیکن اس کے مقابلے میں فلسطینی بھائی، اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ کھونے کے لیے، ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ ختم کرنے کے لیے۔ یہ بیچارے بغیر مال کے، بغیر اسباب کے، للہ فی سبیل اللہ، اللہ پر اعتماد اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسرائیل کی ٹینکوں کا مقابلہ اپنے سینوں سے کیا ہے۔ تجزیہ کاروں نے بتایا کہ اسرائیل جو معصوم بچوں کو شہید کرتا ہے، اس معصوم بچے، ایک بچے کی شہادت پر $5 ملین کا خرچ آتا ہے۔ $5 ملین کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 41 کروڑ 50 لاکھ روپے، یعنی 41.5 کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے، تب جا کر کے ایک معصوم فلسطینی بچہ کو شہید کرتا ہے۔ اور فلسطین کے پاس کیا ہے میرے بھائی؟ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بلا شبہ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارا یہ عقیدہ ہے، قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ شہید وہ مرتا نہیں، شہید کو مردہ مت کہو، شہید یہ زندہ ہوتا ہے، گرچہ ہمیں اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ اور شہادت کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کا ایک قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، فلسطینی بھائی یا ہم یا آپ یا کوئی بھی ہو،
ہر ایک کی جان جانی ہے اور ہر ایک کو مرنا ہے، دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس کو مرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا وفات ہو جائے، اللہ کے راہ میں کوئی شہید ہو جائے، تو اس سے عزت کی موت، اس سے بہتر موت کیا ہو سکتی ہے؟ تو فلسطینی کے پاس نقصان کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور اسرائیل کے پاس ایک معصوم فلسطینی کو شہید کرنے کے لیے 41.5 کروڑ روپیہ خرچ ہے، یعنی $5 ملین خرچ ہے۔ تو اسرائیل کا اتنا بڑا نقصان ہے، معاشی نقصان ہے۔ اور اس کے احتجاج کی وجہ سے، ہم لوگوں کے احتجاج کی وجہ سے دنیا کے اندر جو اس کی کمپنیاں ہیں اور جو اس کے سامان ہیں، جو اس کے پروڈکٹ ہیں، ان سب کے بائیکاٹ کی وجہ سے لگاتار اس کے تمام کے تمام شیئرز گر رہے ہیں، اور اگر کچھ دن یوں ہی چلتا رہا تو نہ جانے اور کتنا نقصان ہوگا۔ تو کل ملا کر کے حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن ہمیں اور آپ کو دیکھنا نصیب فرمایا کہ چند دن کے لیے ہی صحیح، لیکن جنگ بندی ہوئی، اور چند دن کے لیے صحیح اسرائیل گھٹنے پر آنے پر مجبور ہوا، اور اسرائیل جس کی اتنی بے باکی تھی، جرأت تھی، طاقت تھی، قوت تھی، وہ سب خاک پہ مل گئی، یا یہ کہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اور دنیا بھلے زبان سے کہے نہ کہے، لیکن دنیا بھی یہ جان چکی ہے اور مان چکی ہے کہ اسرائیل کے پاس کتنی طاقت اور کتنا قوت ہے، یا کتنا رعب و دبا ہے، اور کتنی واہوائی تھی، یا سب صرف یہ ڈھولک ہیں اور پھونکے ہوئے غبارے کی طرح ہیں، اس کے علاوہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ یہ سب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہوا ہے۔